بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 اور اس کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے، جس میں ہم نعت اور اس کی تشریح کے بارے میں کچھ نئی باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی آج کے SLOs کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کون سے SLOs پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہم حمد اور نعت میں فرق جان سکیں تو ہم حمد اور نعت میں فرق کریں گے۔ دوسرا SLO ہے ہمارا نئے الفاظ، معنی اور تلفظ سے واقف ہو سکیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے حمد غور سے سننی ہے تاکہ اگر آپ کے سامنے کوئی نیا لفظ آتا ہے تو آپ نئے الفاظ، ان کے معنی اور تلفظ سے آگاہ ہو جائیں۔ تو آپ نے یہ غور سے سننی ہے۔ اور ہمارا دوسرا SLO ہے نظم کی صنف نعت کے بارے میں جان سکیں۔ تو یہ SLO اور یہ SLO بنیادی طور پر آپ اس میں کنیکٹڈ ہیں۔ تو چلتے ہیں اور اپنی نعت شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، حمد اور نعت میں فرق۔ حمد اور نعت یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے یا صفات بیان کی جائیں یا اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا جائے، ایسی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ جبکہ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، ثنا اور مدحت بیان کی جائے، اسے کہتے ہیں نعت۔ تو ہم یہ اشعار پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا یہ حمد ہے یا نعت ہے۔ تو چلتے ہیں اور اس نظم کو پڑھتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد ہے، اور اس میں حفیظ جالندھری صاحب کا یہ کلام ہے۔ تو چلیں اس کو پڑھتے ہیں، اور آپ نے غور سے سننا ہے اور درست تلفظ بھی سیکھنا ہے تاکہ آپ کا الفاظ، معنی اور ان کے درست تلفظ والا SLO بھی حل ہو جائے۔ تو چلتے ہیں پہلے شعر کی طرف۔ پہلا شعر کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ محمد مصطفیٰ محبوب داور سرور عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ کیسے؟ محمد مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا معنی کس کو آتا ہے؟ جی، مصطفیٰ کہتے ہیں اس انسان کو جس کو چنا گیا ہو، جس کو چنا گیا ہو، اللہ کی طرف سے خاص کیا گیا ہو اور لوگوں سے ممتاز کیا گیا ہو، اسے کہتے ہیں مصطفیٰ۔ محمد مصطفیٰ۔ اس کے بعد کہا محبوب داور۔ داور کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، انصاف کرنے والا اور منصف۔ محبوب داور اور منصف سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اللہ تعالی اس سے مراد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سرور عالم۔ سرور کسے کہتے ہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے، سردار، بادشاہ، امیر، حاکم، قائد یا پیشوا، اسے کہتے ہیں سرور عالم، یعنی دنیا کے ہمارے قائد، امام، امیر، حاکم، بادشاہ، پیشوا، جو بھی آپ کہنا چاہیں۔ 3 صفات۔ اس کے بعد اگلے مصرے میں کہا وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم۔ یہاں پر ایک بہت اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے جو کہ قرآن میں بھی پہلے پارے میں موجود ہے، جو کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جب تمام فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، اور سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے کس کے؟ ہاں جی، شیطان کے، اور شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی تو وہ ساری زندگی کے لیے کیا ہو گیا؟ اللہ کے ہاں ملعون اور مردود ہو گیا، اور ہم آج بھی شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مسجود ملائک، مسجود کہتے ہیں جس کو سجدہ کیا جائے۔ مسجود جیسے معبود، جس کی عبادت کی جائے، مسجود جس کو سجدہ کیا جائے۔ اور ملائک یہ جمع ہے کس کی؟ ملک، ملک کی، ملک الموت آپ نے سن رکھا ہے۔ ملک کی جمع کیا ہے؟ ملائک، اور ملائک کا مطلب ہے فرشتے۔ کیا مطلب ہے؟ فرشتے۔ تو تمام فرشتوں کا مسجود کون بن گیا؟
आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो शायर ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वजह से दुनिया बनाई गई और ये दुनिया का निजाम कायम हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वजह से तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी प्यारी तारीफ बयान की। चलते हैं अगले शेर की तरफ, और अगले शेर में क्या कहा आप गौर से सुने। किया साजिद को शैदा जिसने मसजूदे हकीकी पर, झुकाया अब्द को दरगाह माबूदे हकीकी पर। कितना प्यारा शेर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही साजिद को शैदा किया किस पर, मसजूदे हकीकी पर। अब इन तीन अल्फाज का माना हमने सीखना है। साजिद तो आपको मालूम है सजदा करने वाला, शैदा, शैदा ये कहते हैं आशिक को। किसे कहते हैं? आशिक को। जिसने मस्जिद हकीकी पर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साजिद यानी सजदा करने वाले नमाजी को किसका आशिक बना दिया? मस्जिद हकीकी पर। और मस्जिद जिसको सजदा किया जाए, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, और मस्जिद हकीकी से मुराद कौन है? अल्लाह ताला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदों को अल्लाह से मिला दिया और उनका आशिक बना दिया, शैदा बना दिया। और दूसरा मिसरा क्या है, वो भी इसी तरह का है, झुकाया अब्द को दरगाहे माबूदे हकीकी पर। अब्द यानी बंदा यानी इंसान, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को कहां झुकाया? दरगाहे माबूदे हकीकी पर। दरगाह किसे कहते हैं? ये आपको नजर आ रहा है चौखट, चौखट, ठीक है। और माबूद हकीकी, माबूद से आपको मैंने बताया था जैसे मस्जूद जिसको सजदा किया जाए, और माबूद जिसकी इबादत की जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को माबूद हकीकी यानी अल्लाह ताला की बारगाह में झुका दिया। कितनी प्यारी तारीफ की। चलते हैं अगले शेर को देखते हैं। दिलाए हक परस्तों को हुकूके जिंदगी जिसने, किया बातिल को गर्क़े मौजे शर्मिंदगी जिसने। बहुत प्यारा शेर है, और इसमें 2 या 3 अल्फाज आपने सीखने हैं। पहला है हक परस्त। क्या है? हक परस्तों, ये जमा है और इसकी वाहिद आएगी हक परस्त। और यहां पर आपको इसका माना नजर आ रहा है मुनसिफ, सच्चा, सच को पसंद करने वाला, या इसको आप खुदा परस्त भी कह सकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? दिलाए हक परस्तों को हुकूके जिंदगी जिसने। हक परस्तों को, अल्लाह ताला को मानने वालों को जिंदगी के हुकूक किसने दिलाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और हक के मुकाबले में जब बातिल आ गया तो उसके बारे में दूसरे मिसरे में शायर ने कहा, किया बातिल को, और बातिल हक का क्या है? मुतजाद। आपने पढ़ा है, किया बातिल को गर्क़े मौजे शर्मिंदगी जिसने। इस शेर को अगर आपने समझना है तो आपने आखिर से शुरू करना है, तो ये शेर आपके लिए बहुत समझना आसान हो जाएगा। वो क्या है? शर्मिंदगी, मौजा और गर्क। मौजा असल में ये लफ्ज है मौज। क्या है? मौज। आपने देखा होगा समंदरों में जो तूफान आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उनको कहते हैं मौज। तो शर्मिंदगी की मौजों में गर्क कर दिया किसको? बातिल को। देखें ये शेर जब आप आखिर से पढ़ेंगे तो आपको यह समझना बहुत आसान होगा। चलते हैं अगले शेर की जानिब। गदाओं को शहनशाही के काबिल कर दिया जिसने, गुरूर नस्ल का अफसू बातिल कर दिया जिसने। अब ये देखिए कितना प्यारा शेर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदाओं को शहनशाही के काबिल बना दिया। अब यहां पर 2 लफ्ज हैं, एक है गदाओं, ये जमा है, और इसकी वाहिद क्या है? गदा। ये देखें इसका मान हमने यहां पर लिखा हुआ है, वो क्या है? मुफलिस, नादार, गरीब, फकीर, भिखारी या गदागर। गदागर कहते हैं पैसे मांगने वाला, सवाल करने वाला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदाओं को बादशाह बना दिया। और गुरूर नस्ल का अफसू कहते हैं जादू को। यह आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल हमने एंड में लिखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
نسل کی بنیاد پر جو لوگ غرور کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کو باطل کر دیا، ختم کر دیا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ دیکھیں یہ تو بہت آسان شعر ہے، اس میں کوئی مشکل لفظ بھی موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو فٹافٹ پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ زمینوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور آسمانوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر فرشتے ہیں، جنات ہیں، اور ہر قسم کی مخلوق جو ہمیں معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے وہ وہاں موجود ہیں۔ اور آگے کہا کہ فرشتوں کی دعاؤں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اور قرآن پاک میں اس میں آیت میں بھی آتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور آگے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ مؤذن کی اذانوں میں۔ مؤذن جو اذان دیتا ہے اس میں کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ دیکھیں ہر اذان میں وہ 2 مرتبہ اس کا اقرار کرتا ہے۔ تو مؤذن کا تعلق زمینوں سے اور فرشتوں کا تعلق آسمانوں سے۔ یہ آپ کو اور آسان کر دیا میں نے۔ اگلے شعر کو دیکھتے ہیں، وہ جس کے معجزے نے نظم ہستی کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارا ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے۔ یہ بھی بہت آسان شعر، اس میں ایک لفظ آپ کو سمجھانا ہے، وہ ہے نظم ہستی۔ وہ ہے نظم ہستی۔ اور اذان میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلے میں نے آپ کو غلط بتایا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو پہلے ہی پکڑ لیا ہوگا میری غلطی کو، شاباش۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہے نظم ہستی، یعنی دنیا کے اور کائنات کے نظام کو جس کے معجزے نے سنوارا ہے۔ کون سے معجزے کی بات ہو رہی ہے؟ کون بتائے گا؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ کیا ہے؟ قرآن۔ اور قرآن ہی سے اس نظم ہستی کو اللہ تعالیٰ نے قائم اور دائم رکھا ہوا ہے، جو بے یاروں کا یارا، بے سہاروں کا سہارا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے دوست ہیں جن کا کوئی دوست نہیں، اور ان لوگوں کا سہارا ہے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اور کل میں نے آپ کو ایسے واقعات بہت سے بتائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں ضعیفوں، کمزوروں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کی تھی، وہ واقعات آپ نے دوبارہ سننے ہیں۔ اور آخری شعر کیا ہے؟ ثنا خان جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرا ایمان، وہی ہے میرے ایمان میں۔ یہ تو بہت آسان شعر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خان کون ہے؟ قرآن۔ اور ثنا ہے جس کی قرآن میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا یعنی تعریف کہاں ہے؟ قرآن میں۔ ثنا کسے کہتے ہیں؟ تعریف، تعریف کرنا۔ اور آخری مصرع ہے، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی میرا ایمان ہے، اور وہی میرے ایمان کا بنیادی حصہ ہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تھی پیارے بچوں بہت پیاری نعت جو ہم نے پڑھی، سمجھی، اور اس میں مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتائے اور تشریح بھی آپ کو بتائی۔ اب چلتے ہیں اس نعت کے متعلق کچھ سوالات کے بارے میں، اور دیکھتے ہیں کہ کتاب میں آپ سے کون کون سے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ یہ آپ اپنی ریسورس پیک میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ مؤذن کا معنی کیا ہے؟ نماز پڑھنے والا، اذان دینے والا، تکبیر کہنے والا، یا تلاوت کرنے والا؟ جی، مؤذن کسے کہتے ہیں؟ جو اذان دیتا ہے۔ شاباش۔ اور آپ نے صرف جواب نہیں دینا بلکہ آپ نے یہاں پر اس کی وجہ بھی لکھنی ہے کہ آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا۔ آپ یہ کہیں گے کہ کیونکہ نماز پڑھنے والا تو نمازی ہوتا ہے، تکبیر کہنے والا تو مکبر ہوتا ہے،
اور تلاوت کرنے والا تو قاری ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک ہی بچ گیا، وہ کیا ہے؟ اذان دینے والا، لہٰذا اس لیے میں نے جواب کا انتخاب کیا۔ اسی طرح آپ نے ان سوالات کے جوابات جو آپ کو آپشنز دیے ہوئے ہیں، آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور اس کی وجہ بھی لکھنی ہے۔ سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ ثنا خان کہتے ہیں تعریف بیان کرنے والا، قرات کرنے والا، دعا کرنے والا یا مدد مانگنے والا؟ جی آپ کو میں نے ثنا کا مطلب بتایا تھا، تعریف، تو آپ اس کو منتخب کر لیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے مسجود ملائک۔ مسجود ملائک کا معنی ہے سجدہ کیا ہوا، سجدے میں جسے فرشتے سجدہ کریں یا فرشتے کا سجدہ کرنا، ان میں سے درست آپشن کون سا ہے؟ جی جسے فرشتے سجدہ کریں۔ مسجود آپ کو میں نے معنی بتایا تھا نا، جس کو سجدہ کیا جائے، اور ملائک یہ جمع ہے کس کی؟ فرشتہ، اور اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتہ، لہٰذا یہ آپشن اس کو آپ یہاں پر رنگ بھر لیں گے۔ سوال نمبر 4 کیا ہے؟ ثنا کے معنی بتائیے۔ تعریف، عبادت، بندگی اور عاجزی۔ اس کا جواب میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اور آخری لفظ ہے شیدا۔ شیدا اس کا میں آپ کو بتا دوں گا، یہ ہے اس کے آپشن کون کون سے ہیں؟ شوقین، عاجزی، مسکین یا عاشق؟ جی ہاں، عاشق اس کا معنی ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے آپ کے ریسورس پیک میں سے ایک سوال بھی حل کر لیا۔ اب آپ کا فیورٹ گھر کا کام جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کو گھر کا کام دیا جا رہا ہے۔ پہلے سوال کو دیکھیں۔ درذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ ان سب الفاظ کے معنی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، لیکن آپ نے وہ نہیں لکھنے، بلکہ آپ نے لغت کی کتاب کھولنی ہے، وہاں پر ان کے معنی دیکھنے ہیں، اور اگر آپ کو نہیں ملتے تو آپ اپنے ٹیچر سے یا والدین سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن جو معنی لغت میں لکھے ہیں، ڈکشنری میں لکھے ہیں، وہاں سے آپ نے معنی دیکھ کر یہاں پر لکھنے ہیں۔ اور سوال نمبر 4 تو پھر بہت آسان ہے، اس لیے کہ ان اشعار کی تشریح میں کر چکا ہوں اور آپ نے ان اشعار کی تشریح اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ اس نظم سے ہم قافیہ الفاظ چن کر فہرست بنائیں۔ ہم قافیہ الفاظ آپ کو میں نے بتائے تھے، قافیہ کسے کہتے ہیں، ردیف کسے کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ اور سوال نمبر 6 کیا ہے؟ ان الفاظ کے مترادف لکھیں۔ مترادف کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ الگ ہو لیکن معنی ایک ہو۔ ملائک کا آپ لکھ سکتے ہیں فرشتہ، باطل، غلط، آسمان، فلک، ثنا، تعریف۔ آپ نے اسی طرح باقی الفاظ کے مترادف بھی لکھنے ہیں۔ اور آخر میں ایک سرگرمی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ موسم گرما کی تعطیلات کے دوران میں حمد و نعت کی کوئی کتاب پڑھیں۔ آپ کو اس کتاب سے جو کوئی نعتیں اچھی لگیں، آپ نے وہ اپنے والدین کو سنانی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ سنانی ہے۔ پہلے خود پڑھنی ہے، پھر اپنے والدین کو سنانی ہے، اور اگر ان کو مطلب بھی آپ بتا دیں تو یہ بھی بہت اچھا ہوگا۔